یہ 3 دن ہمارے یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک تو 7 کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر غم کا دن، یعنی جیسا یہ شہادت کا دن ہے ویسا ہی غم و الم کا دن ہے کہ جب میرے مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور میرے مولا مکے سے روانہ ہوئے۔ روز عرفہ اپنی جگہ بہت سی اہمیت کا حامل ہے، مگر آج بھی ایک بہت بڑا غم کا دن ہے جو جناب مسلم کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس سلسلے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں۔ 7 تاریخ جو ہمارے 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، روز عرفہ اور یہ تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے 2-3 چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا سا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے یہ امام جنہوں نے اپنے عہد میں علوم کو، فلسفے کو اتنا آگے بڑھایا کہ امام کے شاگرد جو ہیں ان کو لوگ امام ماننے لگے، مگر زمانے کی ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ جو استاد ہے اس کو امامت کے منصب پہ نہیں مانا۔ جو امام کے شاگرد ہیں ابو حنیفہ، زہری، عطار، یہ سب جو ہیں امام کے خاص شاگردوں میں ہیں، اور اگر ہم تاریخ اسلام پر غور کریں تو بہت سے لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بہرحال امام نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں علم کے خزانے لٹائے، علم کے دریا بہائے، اور نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ آ کر مولا سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں حالات یہ ہو گئے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی کسی سے کسی حدیث کا ذکر کیا جائے تو اس حدیث کے ساتھ ہی لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام لے کر کہ ان سے ہم نے اس حدیث کو سنا۔ اور اسی لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا یہ لقب ہے، یہ آپ کا ٹائٹل ہے کہ جس نے علم کو شگافتہ کیا۔ جس طرح کہ ہم زمین میں ایک بیج ڈال دیتے ہیں اور جب بیج پھوٹتا ہے تو اس کے اندر شگافتہ کا مطلب یہی ہوا، یعنی اس میں سے شجر نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے علم کو شگافتہ کیا، جو مسائل تھے ان کو حل کیا۔ اور اس زمانے میں حالات بہت مختلف تھے۔ جو حالات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حالات کس طرح سے مختلف تھے؟ حالات اس طرح سے مختلف تھے کہ کل زمانہ علوم میں کافی آگے بڑھ چکا تھا، یعنی اب پورا زمانہ جو تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس میں لوگ علم میں کافی آگے بڑھ چکے تھے۔ اسی اعتبار سے امام نے زمانے کو علم عطا کیا، اور آپ کے لیے آپ کے زمانے میں کچھ خاص چیزیں تھیں، مگر افسوس یہی ہے کہ پھر امام بھی مرتبہ شہادت پر پہنچے۔ حشام بن عبد الملک امام کا قاتل ہے، اور ایک نئے انداز سے اس وقت امام کو زہر دیا گیا ہے کہ اس نے جو زین تھی اس کے اوپر زہر کو، اس زین کو زہر سے سمجھیے کہ لیس کر دیا تھا۔ جب امام اس پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کا پورا جسم مبارک اس زہر سے متاثر ہو گیا۔ بس ایک واقعہ مختصر طور پر امام کا میں بیان کرنا چاہوں گی، پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، اس امام کی خبر، اس امام کی اطلاع سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری حضور کی خدمت میں ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم اول الامر کون ہیں؟ اول الامر کی تشریح فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اور پھر نام لیا 5ویں ہادی کا، ہمارے 5ویں امام کا، کہ اے جابر یہ ہیں اول الامر اور تم ان سے ملاقات کرو گے۔ یعنی سرکار دو عالم رسالت مآب نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اول الامر کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے 5ویں امام کا ذکر آیا، 5ویں امام کا نام لیا اور فرمایا جابر
तुम इनसे मुलाकात करोगे। जो हमारे अकायद हैं कि नबूवत और इमामत आने वाले हालात को उसी तरह देख सकती है जिस तरह हम अपने ज़माने की, अपने सामने की चीज़ों को देख रहे हैं। फरमान रसूल था, यकीनन उसको उसी तरह पूरा होना था। जाबिर जब ज़ईफ़ुल उम्र हो गए तो वो इस फिक्र में ज़रूर थे कि सरकार दो आलम ने जब ये इरशाद फरमाया है तो मैं ज़रूर मुलाकात का शरफ हासिल करूँगा। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो वक्त भी आ गया कि जब आपकी मुलाकात हमारे पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।